وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو من حیث أخرجوکم جہاں سے نکالا تم کو، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت تر ہے، بدتر ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اور نہ تم لڑائی کرو ان سے عند المسجد الحرام نزدیک مسجد حرام کی، حتیٰ یہاں تک یقاتلوکم وہ لڑائی کریں تم سے فیہ بیچ اس کے، فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس اگر وہ لڑائی کریں تم سے فَاقْتُلُوهُمْ پس تم بھی ان سے لڑائی کر سکتے ہو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہی ہے بدلہ کافروں کا، فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے، وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑو ان سے حتیٰ یہاں تک لا تکون فتنہ نہ باقی رہے فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ہو جائے دین واسطے اللہ کے، فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ پس نہ زیادتی کرو الا مگر علی الظالمین اوپر ظالموں کے، الشہر الحرام مہینہ حرمت والا، بالشہر الحرام بدلے مہینے حرمت والے کے ہیں، والحرمات قصاص اور حرمتوں میں بھی بدلہ ہے، فمن اعتدی علیکم پس جو کوئی زیادتی کرے اوپر تمہارے، فاعتدوا علیہ پس تم بھی اس پر زیادتی کر سکتے ہو، بمثل ما اعتدی علیکم مانند اس کے کہ جو زیادتی کی اوپر تمہارے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو ان اللہ مع المتقین بے شک اللہ تعالی ساتھ ڈرنے والوں کے ہیں، ساتھ پرہیزگاروں کے ہیں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور خرچ کرو بیچ اللہ کے راستے کے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو إِلَى التَّهْلُكَةِ طرف ہلاکت کی، وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ پسند کرتا ہے نیکوکاروں۔ گزشتہ سبق کے آخری حصے میں یعنی آخری آیت میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہجرت کے بعد یہ پہلا حکم ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے جہاد اور قتال کا باقاعدہ اور باضابطہ حکم دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاد کے مسائل یا قتال سے متعلق ہدایات و احکامات اللہ تعالیٰ نے متعدد مواقع پر اہل اسلام کی رہنمائی کے لیے نافذ فرمائی۔ یہ جو آیات آج ہم نے پڑھنی ہیں اور جن کو ہم نے سمجھنا اور جن پر غور کرنا ہے، یہ آیات مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ سن 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے سال کے بعد جو اگلا سال تھا 7 ہجری میں اس میں نازل ہوئی، اور یہاں جہاد کے حکم کی مناسبت سے ان آیات کو یہاں رکھ دیا گیا، اس لیے کہ ان آیات میں بالخصوص 2 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا۔ ایک یہ کہ حرمت والے مہینوں میں عام طور پر لڑائی سے منع کیا گیا ہے، ان مہینوں کی حرمت اور تقدس کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اگر کوئی شخص اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے لڑنے سے اجتناب کرتا ہے، لیکن کوئی خونخوار آدمی، کوئی درندہ صفت لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے اور وہ پرامن اور امن پسند اور حرمت والے مہینوں کے تقدس کو ملحوظ رکھنے والے لوگوں سے لڑائی کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، جارحیت کرتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی سے مار کھاتے رہنا چاہیے یا ان کو حق دفاع بھی؟ ایک
دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ حد حرم کے اندر، حد حرم ہمیشہ محترم ہے، حرمت والے مہینے تو 4 ہیں لیکن حد حرم ہمیشہ محترم ہے، اس کی حرمت ہمیشہ قائم اور دائم۔ سال کے 12 مہینے کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ ان مقامات مقدسہ کی حرمت اللہ تعالیٰ نے ساقط کی ہو یا مفقود کی۔ تو یہ 2 چیزیں یہاں ان آیات میں بتلائی گئی، اور چونکہ ان آیات کے بعد اگلی آیت میں حج اور حج کے چند ایک مسائل اور اسی طرح مقامات مقدسہ یا حرمت والی جگہ کا ذکر ہے، اس اگلے اسباب یا سبب کی مناسبت سے، آیات کی مناسبت سے ان آیات کو یہاں رکھا گیا موضوعیت اور مناسبت کے لحاظ سے، تاکہ ایک آدمی جب جہاد کا سبق پڑھتا ہے تو اسے یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ جہاد کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ تلوار اٹھا لے اور جہاں چاہے اور جس پر چاہے اور جب چاہے اس تلوار کو استعمال کرتا رہے، لوگوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹتا رہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو، بلکہ فرمایا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد ہیں ان کو اللہ کی حدود کی پاسداری کا اور اللہ کی حرمتوں کی پابندی کا پابند کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے یہاں ان آیات کو رکھا گیا۔ اب ذرا ان آیات کا تھوڑا سا پس منظر بھی ذہن میں رکھے تاکہ سبق کے سمجھنے میں آسانی۔ ہوا یوں کہ سن 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھی کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے بیت اللہ میں حاضر ہیں۔ ہجرت کے بعد 6 سال تقریباً بیت گئے اور مکے کے ساتھ اور بالخصوص بیت اللہ کے ساتھ حضرت کی دلی وابستگی اور محبت آپ کے جذبات پر غالب آ رہی تھی، اور آپ نے خواب میں اس منظر کو دیکھا کہ میں وہاں، تو آپ نے اس خواب کو صحابہ کے سامنے بیان کیا اور فرمایا یہ اللہ کی طرف سے اشارہ کہ ہم جائیں اور جا کر عمرہ کر کے واپس مدینے آئیں۔ آپ نے اس خواب کی روشنی میں صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا، اور 1400 کے لگ بھگ آپ کے رفقائے کرام، آپ کے اصحاب آپ کے ساتھ شریک سفر۔ یہ مدینہ سے چل کر مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے مکہ سے کچھ ہی دور پہنچے کہ اہل مکہ کو خبر ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ آئے اور عمرہ کر کے چلے گئے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ ان کا دشمن آیا اور چلا بھی گیا اور یہ اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے اور راستہ روک نہ سکے۔ حالانکہ یہ ماہ ذوالقعدہ تھا، 4 مہینے حرمت والے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ نے 12 مہینے مقرر کیے، 4 مہینے اور میں سے حرمت والے۔ رجب کا مہینہ بالخصوص عمرے کے لیے اس مہینے میں لوگ رفع سفر باندھتے کہ یہ مہینہ عام لحاظ سے لوگوں کے لیے فراغت کا مہینہ ہوتا ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم،
ذوالقعد حاجیوں کی حج کی روانگی کا مہینہ، حج کا مہینہ، اور محرم واپسی کا مہینہ، یہ 4 حرمت والے مہینے، ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، خون خرابہ، جنگ قتال، یہ سب چیزیں منع کر دی گئی۔ امن اور امن ہونا چاہیے۔ ذوالقعد کا مہینہ تھا، اہل مکہ نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، اگر آئیں گے تو ہم لڑیں گے اور ان کو مار بھگائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ لڑائی کا نہیں تھا، اس لیے کہ آپ جانتے تھے حرمت والا مہینہ ہے، اور پھر احرام باندھ کر آپ آئے ہوئے تھے، ہدایہ آپ کے ساتھ تھے، قربانی کے جانور جو اللہ کے گھر میں آپ نے بطور نظر کے پیش کرنے تھے وہ آپ کے ساتھ۔ بہرحال انہوں نے انا کا مسئلہ بنایا، حضرت نے بھی تحمل فرمایا اور حدیبیہ میں رک گئے کہ چلو ان کو سمجھاتے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرے کے لیے آئے۔ اسی طرح سمجھانے کے باوجود وہ لوگ سمجھے نہ، بالآخر آپ نے یہی مناسب سمجھا کہ ان کے ساتھ ایک سمجھوتا اور معاہدہ کر لیا، اگر ہم لڑے تو لوگ یہی کہیں گے حملے کے لیے آئے، پھر احرام باندھ کر ہم لڑتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اور پھر میں اللہ کا رسول ہو کر اگر حرمت والے مہینے کے تقدس کو خود پامال کر دوں گا تو پھر لوگوں کے لیے بھی ایک نمونہ بن جائے گا، مثال بن جائے گا۔ لہذا آپ نے بڑی حکمت، دانشمندی، تحمل مزاجی، دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں ایک سمجھوتا کیا، جس سمجھوتے کی روشنی میں یہ طے پایا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آئیں، ہم کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کریں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ 7 ہجری میں حسب معاہدہ، حسب سمجھوتا، آپ نے پھر رخت صبر باندھا تو بعض صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اب بھی انہوں نے ہمارا راستہ روکا تو ہم کیا کریں؟ اگر وہ پھر شرارت پہ آمادہ ہوئے تو ہمارے لیے کیا ارشاد ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اس سوال کے یا ان کے خدشات کے جواب میں یہ آیات نازل فرما کر ان کو ہدایات دی کہ اگر حرمت والے مہینے کے ہونے کے باوجود اور حد حرم یا مسجد حرام کے سفر کے خالص ہونے کے باوجود وہ لوگ لڑائی کرتے ہیں، وہ لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں، وہ لوگ جارحیت کرتے ہیں، تو پھر ہم تمہیں بھی اجازت دیتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو وہ چاہتے۔ وہ ارشاد فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ، اگر اب وہ تمہارا راستہ روکے تو تم ان کو مارو، ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ اگر وہ شرارت سے باز نہیں آتے اور تمہارا راستہ روکے، جہاں بھی ملتے ہیں پھر تم ان کو مار سکتے ہو، ان کو قتل کر سکتے ہو، ان سے لڑائی کر سکتے ہو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ یہ 7 ہجری کی آیت ہے۔ مسلمان نکلے کب تھے؟ 7 سال پہلے، اور 7 میں یہ حکم ملا اور 8 میں مکہ بھی اللہ کے حکم سے فتح ہو۔ اگر وہ اب تم سے مزاحمت کرتے ہیں پھر تم ان سے لڑو، ان کو مارو، جہاں بھی وہ ملتے ہیں ان کا لحاظ نہ کرو، اور اتنا مارو کہ جس طرح انہوں نے تم کو مکے سے نکالا اب تم ان کو مکے سے نکال۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ درست ہے کہ لڑائی اور قتال حرمت والے مہینے میں مناسب نہیں ہے، لیکن اس قتل سے بھی بڑا جرم فتنہ۔ یہاں
اہل مکہ کے طرز عمل کو فتنہ قرار دیا کہ وہ اللہ کے گھر سے روکتے ہیں۔ انہوں نے بیت اللہ پر مادہ پی اجارہ داری قائم کی ہوئی، وہ حرمت والے مہینے کے تقدس کا لحاظ نہیں کرتے، وہ حد حرم کی حرمت کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ یہ سب چیزیں فتنے میں آتی ہیں۔ جب بھی کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ارتکاب فتنہ کرتا ہے، وہ فساد پھیلاتا۔ تو فرمایا لڑائی اور قتل قتال بھی اپنی جگہ ایک بڑی سخت چیز ہے، لیکن فتنہ اس سے بھی زیادہ سخت اور بدتر ہے، اور جہاد مقرر اس لیے کیا گیا کہ فتنے اور فساد کا خاتمہ ہو۔ فتنہ پرور لوگ جو اللہ کی زمین میں اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں، جو اللہ کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں، ایسے فتنہ پرور لوگوں کا کلا کما کیا جائے، ان کی جڑ کو کاٹ دیا جائے تاکہ فساد پھیلانے والے لوگ فساد نہ پھیلائیں اور باقی فتنہ پرور لوگوں کے لیے بھی وہ مرقع عبرت بن جائے۔ فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عند المسجد الحرام، مسلمانوں خیال کرنا مسجد حرام کے قریب ان سے نہ لڑنا، یعنی حد حرم کے اندر بالخصوص جب آدمی داخل ہو جائے اسے حد حرم کا احترام کرنا چاہیے۔ حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑائی میں پہل نہ کریں، تم نہ لڑو، لڑائی چھیڑخانی ہے، لیکن خیال کرنا حد حرم میں کوئی دشمن بھی مل جائے تو اسے نہ مارنا، حتیٰ کہ وہ تم سے لڑنے پر آمادہ نہ ہو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم بھی ان سے لڑ سکتے ہو۔ کیوں؟ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کا یہی بدلہ ہے کہ اگر انہوں نے حد حرم کی حرمت کو ملحوظ نہیں رکھا تو اب ان کی جان کو بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں اپنے کفر سے، شرک سے، فتنے سے، لڑائی سے، فساد سے، اور توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور اگر واسطہ پڑ ہی جائے، لڑائی تک نوبت آ ہی جائے تو پھر ان سے اس وقت تک لڑو کہ نہ باقی رہے فتنہ۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا، حکم اللہ کا، حاکمیت اللہ کی ہو جائے، اس وقت تک لڑو۔ اور پھر وقت آیا سن 8 ہجری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہو کر فرمایا کہ اللہ نے ایک محدود ساعت کے لیے، گھڑی کے لیے مجھے اس شہر کو پاک کرنے کے لیے مشرکین سے قتال کی اجازت دی ہے، لیکن پھر بھی خیال کرو جو بھاگ جائے اسے بھاگ جانے دو، مکہ خالی کر۔ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے بھی کچھ نہ کہنا، جو مکے میں آ جائے اسے بھی، بیت اللہ میں آ جائے اسے بھی کچھ نہ کہنا، جو ہتھیار ڈال دے اسے بھی کچھ نہ کہنا۔ ہاں جو لڑائی پر ہی آمادہ ہے پھر اس کو باقی نہ چھوڑ، یہاں تک کہ بہت تھوڑے وقت میں بھاگنے والے بھاگ گئے، معافی مانگنے والوں نے معافی مانگ لی، ہتھیار ڈالنے والے ہتھیار ڈال دیے، جن کو مرنا تھا وہ جہنم رسید ہو۔ آپ نے فرمایا آج مکہ پاک ہو گیا، آج سرزمین مکہ سے شیطان مایوس ہو کر بھاگ گیا۔ آپ نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے مشرکین کے بتوں کو توڑ کر بیت اللہ کو پاک کیا، غسل دیا۔ فرمایا جاء الحق
वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आज हक आ गया, आज बातिल यहां से भाग गया। और बातिल है ही ऐसी चीज कि वो जम नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। बातिल तब तक ही है जब तक हक नहीं आता। बातिल के अंदर दबाव नहीं, बातिल के कदम सिर्फ इसीलिए जमते हैं कि हक के आने में देर हो जाए। जो ही हक आता है फिर बातिल भाग जाता है। तो इस आयत की ताबीर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने समन से की कि वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, उनसे लड़ो उस वक्त तक कि फितना बाकी न रहे। वयकून अद्दीनु लिल्लाह, और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। वाब अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की फरमानवाई हो, बस अगर वो बाज आ जाएं, यानी फितने से, फसाद से, लड़ाई से, तारुस से, और अगर वो बाज आकर अपनी इस्लाह कर लेते हैं तो फला उद्वान, फिर ज्यादती न की जाए, इल्ला अला ज़ालिमीन, मगर ऊपर जालिमों के सिवा किसी, जो लोग जुल्म पे ही कमर बस्ते हैं उनको ना छोड़ा जाए, बाकी किसी के साथ ज्यादती। आप देखें इस्लाम कितना ही अमन और इंसाफ वाला है। जब भी काम लड़ो, मारो, ना छोड़ो, पकड़ो, माफ ना करो, लेकिन साथ साथ ये भी तालीम दी कि ज्यादती न करो, जुल्म न करना, हद से तजावुज न करना। और मैंने परसों अर्ज किया कि हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी जिहाद के लिए लश्कर और फौज को रवाना करते तो आप हिदायत देते कि दुश्मन बेशक दुश्मन है, लेकिन ख्याल करना मासूम बच्चों पे हाथ ना उठाना। बच्चा बच्चा है चाहे दुश्मन का भी। औरत की तकद्दुस को पामाल न करना, चाहे दुश्मन की औरत है, बहरहाल उसके एहतराम को मजबूत रखे। बूढ़ों को कुछ ना कहना, बूढ़े बेचारे वैसे लावर कमजोर है, ये ना हो कि तुम बूढ़ों पे जोर आजमाते हो। दुश्मन की अमलाक को नुकसान न पहुंचाना, खेतों को तबाह न करना, बागात को ताराज न करना, और अगर किसी कड़ियल जवान को कत्ल भी कर दो, मर भी जाए वो मुकाबले में, तो उसकी लाश की भी हुर्मती भी न करना। बेशक वो मर गया लेकिन दुश्मन है, मरने के बाद किसी की बेहुरमती करना, उसको रोंदना, उसके आज़ा काटना, ये कोई बहादुरों का शेवा नहीं, ऐसे ना करना। ये अखलाकी इंसानी अक़दार और अखलाक के मुनाफी चीजें। तो ये हिदायत देते। यहां भी फरमाया अगर वो बाज नहीं आते तो उनसे लड़ो, लेकिन अगर वो बाज आ जाते तो फिर जालिमों के सिवा दूसरे लोगों के साथ ज्यादती नहीं करते। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम, हुर्मत वाला महीना है बदले हुर्मत वाले महीने। माना ये कि अगर वो लोग हुर्मत वाले महीने को हुर्मत वाला महीना समझ के तुम्हारी जान और माल के साथ तारुज नहीं करते, तो तुम भी उसके बदले इस महीने को हुर्मत वाला समझ के उनके जान और माल से तारुज न करो। लेकिन अगर वो इस महीने के तकद्दुस का ख्याल न करते हुए तुम पर हमला करते हैं, तो फिर बेशक हुर्मत वाला महीना, लेकिन तुम भी अपना बदला ले सकते। क्यों? वल हुर्मात किसास, हुर्मतों में भी बदला है, हुर्मात में भी बदला है। हुर्मत वाले महीने में कोई ज्यादती करता है तो बदला ले सकता, हाथे हरम में कोई ज्यादती करता है तो बदला लिया जा सकता है। यूं न लड़ो, लेकिन बदला लेने की जब बात है तो ज्यादती करने वाले से तुम बदला ले सकते। लेकिन किस कदर आगे कायदा कुलिया है, फमने तदा अलैकुम फातदू अलैहि बिमिस्लि मा तदा अलैकुम, जो तुमसे ज्यादती करता है, फमने तदा, पर जो कोई ज्यादती करे, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, फातदू अलैहि, बस तुम भी ज्यादती करो ऊपर उसके,
بمثل ما اعتدى علیکم، مانند اس زیادتی کے کہ جو زیادتی تمہارے اوپر ہوئی۔ تمہیں کسی نے تھپڑ مارا، تم تھپڑ مار سکتے، تمہارا اعضاء کسی نے کاٹا اس حالت میں، تم بدلہ لے سکتے، لیکن اس سے آگے نہیں، یعنی بدلہ لینے کی اجازت۔ دوسرے لفظوں میں جہاد ہے، لڑائی ہے، لیکن حرمت والے مہینے یا حرمات میں دفاع کی اجازت ہے، حملے کی اجازت، بس یہ بات۔ جتنا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے۔ واتقوا اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ جوش آئے تو پھر اللہ کا خوف نکل جائے۔ اللہ سے ڈرو، کیوں؟ وَاعْلَمُوا، خوب جان لو، اچھی طرح یہ بات تمہارے علم میں آنی چاہیے، اچھی طرح یہ بات تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ کی معیت انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہو، جو اللہ کا خوف دل سے نکال دے، پھر اللہ کی معیت اس کا ساتھ چھوڑ دے، ہر حال میں، جوش میں بھی، عیش میں بھی اور تیش میں بھی۔ ظفر نے کہا نا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے کہ ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے کہ ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ عیش میں یاد خدا ہو اور تیش میں خوف خدا ہو، یہ نہ ہو کہ تیش اور غصے میں آؤ تو خوف خدا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، خوب جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ ساتھ پرہیزگاروں کے۔ وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو طرف ہلاکت کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بلکہ میزبان رسول ہے۔ یہ آیت پڑھ کر فرماتے ہیں، جب یہ آیت پڑھتے تھے فرماتے تھے یہ آیت اللہ نے ہمارے لیے اتاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے فتح مکہ کے بعد ایک دن انصاریوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ آج تک ہم نے بڑی لڑائیاں کی ہیں اور آج تک جو کماتے رہے جہاد میں خرچ کرتے رہے، کئی ہمارے لوگ مارے دیے، ہم نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے کبھی کچھ نہیں سوچا، لیکن اب الحمدللہ مکہ فتح ہو گیا، لہذا اب ہمیں کچھ اپنے لیے بھی سوچنا چاہیے، کچھ اپنے بچوں کا مستقبل بھی سوچنا چاہیے۔ لہذا ہم کہیں یا رسول اللہ اور بڑے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، ان سے یہ کام لیں اور ہمیں اب تھوڑی سی رخصت ہونی چاہیے، ہم نے بڑی قربانی دی ہے، اب نئے لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے، ہم پرانے ہو گئے اب نئے لوگوں کو آگے لائیں۔ تو ہم نے یہ مشورہ کیا اور رب نے کہا کہ انفقوا فی سبیل اللہ، مال بچا بچا کے نہ رکھو، اسے راہ رب میں خرچ کرو، یہی تمہارے کام آئے۔ اگلے جو لفظ ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، معنی یہ کرتے ہیں کہ ترک جہاد اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف۔ یہ تم سوچتے ہو کہ ہم جہاد کو اب چھوڑ دیں، اب نئے لوگوں کو آگے لائیں، وہ جہاد کریں، ہم نے بڑا جہاد کیا، فرمایا تم ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، نہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، نیکی کرو۔ احسان کا لفظ حسن سے نکلا، حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، کسی چیز کی خوبی کو،
تو نیکی کرو. ایک وہ کام ہے جو ذمہ لگایا اور الٹا سیدھا آدمی نے کر دیا. جی دو یہ کام آپ نے کہا میں نے کر دیا, فرض ادا کر دیا, بوجھ اتار دیا, تعمیل کر دی. ٹھیک ہے جی. ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں جی پانی کا ایک گلاس لا, ذرا توجہ کریں آپ. وہ جاتا ہے گلاس اٹھاتا ہے, پانی بھر کے لے آتا ہے, یہ لے بایاں یہ لے, تعمیل ہوگی, پانی کا کام سے لا گیا. ایک آدمی آپ اسے کہتے ہیں پانی لا, وہ دیکھتا ہے صاف ستھرا گلاس, پھر اسے اچھی طرح ذرا دھوتا ہے, دھو کر پانی اتنا بھرتا ہے کہ نہ تھوڑا اور نہ زیادہ اوپر سے گرے. تمیز سے, احترام سے, احتیاط سے لا کر دائیں ہاتھ سے وہ آپ کو پیش کرتا ہے. پھر انتظار کرتا ہے کہ گلاس خالی اور میں اس کو لے کر وہاں لے جا کر واپس. کام دونوں نے کر دیا, لیکن ایک کے کام میں صرف تعمیل ارشاد اور دوسرے کے کام میں اہتمام, التزام, حسن اور خوبی. فرمایا جب اللہ تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو اس کام کو وبال سمجھ کے ادا نہ کرو, بلکہ اس کو حسن اور خوبی کے ساتھ, اہتمام اور التزام کے ساتھ, توجہ اور خلوص کے ساتھ, محبت اور پیار کے ساتھ اللہ کے اس حکم کو بجا لایا کرو. وَأَحْسِنُوا, نیکی کرو تو نیکی کو پورے حسن اور خوبی کے ساتھ ادا کیا کرو. جب تم ایسے کرو گے تو یاد رکھو ان اللہ یحب المحسنین, اللہ انہی لوگوں سے پیار کرتا ہے کہ جو اللہ کا کام بھی پیار سے کرتے ہیں. اللہ انہی سے محبت کرتا ہے کہ جو اللہ کے حکموں کی تعمیل بھی دلی محبت سے کرتے ہیں, بوجھ اور وبال سمجھ کے ادا نہیں کیا کرتے. اے مسلمانوں, آج تک جو تم نے کیا محبت اور پیار سے کیا, جہاد کیا یا مال خرچ کیا, اب یہ مشورے چھوڑ دو کہ اب کسی اور کو موقع ملنا چاہیے. تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو, بلکہ نیکی کو اسی محبت اور پیار سے ادا کرتے رہو. اسی وجہ سے تو اللہ تم سے محبت اور پیار کر رہا ہے, اور یہی اللہ کا محبت اور اللہ کا پیار ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کی نعمت تمہارے درمیان رکھی. وَاقْتُلُوهُمْ, ہو گئے جی, وَاقْتُلُوهُمْ, اور لڑو ان سے, مارو ان کو, قتل کرو ان کو, حیث و جہاں ثقفتموہم, تم پاؤ ان کو, وَآخْرِجُوهُمْ, اور نکالو ان کو, من حیث و جہاں سے اخرجوکم, نکالا تم کو, والفتنہ, اور فتنہ اشد, زیادہ سخت ہے, بدتر ہے, من القتل, قتل سے بھی, لڑائی سے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ, اور نہ تم لڑو ان سے, عند المسجد الحرام, نزدیک مسجد حرام کے, حتیٰ یقاتلوکم, یہاں تک کہ وہ لڑائی کرے تم سے, فیہ, بیچ اس کے. فَإِن قَاتَلُوکم, پس اگر وہ لڑے تم سے, فَقْتُلُوهُمْ, پس تم بھی لڑو ان سے. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, یہی ہے بدلہ, یا اسی طرح ہے بدلہ کافروں کا. فَإِنِ انْتَهَوْا, پس اگر وہ باز آ جائیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَقَاتِلُوهُمْ, اور لڑو ان سے, حتیٰ یہاں تک, لا تکونا, نہ باقی رہے, فتنۃ, فتنہ, وَيَكُونَ الدِّينُ, اور ہو جائے دین, للہ, واسطے اللہ کے. فَإِنِ انْتَهَوْا, بس اگر وہ باز آ جائیں, فَلَا عُدْوَانَ, بس نہیں زیادتی کرنا, الا, مگر, علی الظالمین, اوپر ظالموں کے. الشہر الحرام, مہینہ حرمت والا, بالشہر الحرام, بدلے مہینے حرمت والے کے ہے. والحرمات, قصاص, اور حرمتوں میں بھی قصاص ہے, بدلہ لینا ہے. فمن اعتدی, پر جو کوئی زیادتی کرے, علیکم, اوپر تمہارے, فاعتدوا, پس تم زیادتی کر سکتے ہو, علیہ, اوپر اس کے, بمثل ما اعتدی علیکم, مانند اس زیادتی کے کہ جو زیادتی اوپر تمہارے کی گئی. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, واعلموا, اور خوب جان لو,
ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع المتقین ساتھ پرہیزگاروں کے ہے۔ وانفقوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ بیچ اللہ کے راستے کے، ولا تلقوا اور نہ تم ڈالو بأیدیکم اپنے ہاتھوں کو الی التہلکہ طرف ہلاکت کی، واحسنوا اور نیکی کرو ان اللہ بے شک اللہ یحب المحسنین پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔